ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے کچھ فرشتے سیر کرتے ہیں، یعنی وہ سیر کرنے والے ہیں مختلف جگہوں پر۔ جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں، جب اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یعنی آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو۔ ہم جب بھی ہم آمین کہتے ہیں تو ہمارا آمین کہنا، ہمارے ویسے آمین کہی جاتی ہے، کہنی چاہیے، ٹھیک ہے، مگر کئی لوگوں کو شاید آمین کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا، ان کو ایسا ہوتا ہوگا دعا کے بعد آمین بولنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ مدنی قافلے میں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ علم دین سیکھنا اور علم دین حاصل کرنا جو واقعی دعوت اسلامی کا ایک بہترین کام ہے۔ دعوت اسلامی علم دین کو عام کرنے، علم دین سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ عالمگیر تنظیم ہے۔ الحمدللہ ایسا ماحول آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو علم دین سیکھنا یہ مدنی قافلے کا سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ سنتیں سیکھنے سکھانے، دعائیں سیکھنے سکھانے، نمازیں سیکھنے سکھانے کا اور عبادات سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ اور علم دین کی برکت دیکھیے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اللہ کریم نے میری رہنمائی فرمائی کہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں اور وہاں میں علم دین حاصل کروں۔ تو حضرت سیدنا امام مالک نے مجھے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی، میرا نام دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، میں نے بتایا میرا نام یحییٰ ہے۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام مالک کے پاس پہنچے تھے، یہ وہاں جو جماعت طلباء کرام جو علم دین سیکھ رہے تھے، ان میں سب سے کم عمر آپ تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے یحییٰ، علم دین کے لیے کوشش، لگن پیدا کرنے کے لیے اور اس میں مزید آپ کو جس کو ہم موٹیویشن کہتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ واقعہ کیا تھا اب یہ سنتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اہل شام میں سے آپ کی عمر کا ایک نوجوان علم دین کی جستجو میں مدینہ حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں وہ بھی مصروف ہو گیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے جنازے میں وہ مناظر دیکھے، وہ روح پرور مناظر دیکھے، اس سے پہلے کسی عالم دین طالب علم کے جنازے میں میں نے ایسی خوبصورت اور ایسے پیارے مناظر سے روح پرور مناظر پہلے نہ دیکھے تھے۔ اتنا بڑا جنازہ تھا، بڑے علماء کرام ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حاکم وقت نے جب دیکھا کہ اتنے کثیر علماء کسی کے جنازے میں جمع ہے تو اس نے کہا کہ میں تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی آپ میں سے کوئی بڑے عالم صاحب ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھائیں اس کا۔ تو اس کے لیے حضرت ربیعہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے، وہ آگے بڑے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب آپ سوچئے حضرت سیدنا ربیعہ، زید بن اسلم، یحییٰ بن سعید اور ابن شہاب علیہ رحمہ جیسے جلیل القدر علماء اور نیک لوگ، اللہ کے ولی اور پرہیزگار لوگوں نے اس طالب علم کو قبر میں اتارا۔ حضرت سید یحییٰ بن منظر، صفوان بن سلیم، ابو حازم علیہ رحمہ، ان جیسے دیگر اہل علم نے قبر کے قریب ہوئے اور اینٹیں لگوانے میں حضرت ربیعہ علیہ رحمہ کی انہوں نے مدد کی۔ اب سوچئے اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑا بڑا نام اور اللہ کے اتنے بڑے اولیاء کرام، یہ کسی کو قبر میں اتاریں، اس کی قبر پر اینٹیں رکھیں اور اس کی تدفین میں یہ سارا سلسلہ کریں، ابھی رش کرتا ہے۔ یاد رکھیے پیارے سمجھو، موت دو طرح کی عموماً بتائی جائے، آپ کے مشاہدے میں آئے گی۔ ایک تو وہ موت ہوتی ہے جسے دیکھ کر آپ رش کرتے ہیں، یا ایک وہ موت ہوتی ہے جسے دیکھ کر آپ عبرت دیتے ہیں۔
کسی کو انتقال کرتا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار کاش کی جگہ میں ہوتا، کسی کو دیکھیں گے یار اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کسی موت نہ دے، تو اللہ ہمیں وہ موت دے، ہم اس حال میں انتقال کریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ رش کرے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، میرا انتقال ہو جاتا۔ اب اس نوجوان طالب علم دین کا انتقال جو ہوا تو ان کا انداز دیکھ کر، ان کی تدفین، ان کے جنازے کو دیکھ کر کون رش نہیں کرے گا کاش اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا۔ تدفین ہو گئی، یعنی قبر کے معاملات تو سارے ہو گئے، پھر لوگ چلے گئے۔ حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کی تدفین کے یعنی دفن کرنے کے بعد 3 دنوں میں ایک بزرگ نے اسے خواب میں انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا، سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سر پر سبز امامہ شریف سجا ہوا تھا، ایک چت کبرے گھوڑے پر سوار آسمان سے اترتے دیکھا، گویا کہ وہ کوئی پیغام لے کر آئے۔ یہ وہی طالب علم دین ہے جس کی تدفین ہوئی ہے۔ اب ان کا خواب میں منظر دیکھیے، انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ یہ مقام مجھے علم دین کے سبب ملا، یعنی تم جو میری کیفیت دیکھ رہے ہو، مجھے یہ جو انعام ملا ہوا ہے، یہ جو میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے جو مقام و مرتبہ ملا یہ علم دین کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ میں نے جو سیکھا تھا اللہ پاک نے مجھے علم دین کے ہر اس باب کے بدلے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا، مگر میں پھر بھی اہل علم کے مقام و مرتبے کو نہ پہنچ سکا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی وراثت کو بڑھا دو، میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں عالم اور علم دین کی طلب میں فوت ہو جانے والے طالب علم کو جنت کے ایک درجے میں جمع کر دوں گا۔ پھر میرے رب نے مجھے مزید عطائیں فرمائیں، یہاں تک کہ میں اہل علم کے درجات کو پہنچ گیا اور میرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجوں کا فاصلہ رہ گیا۔ دیکھیں یہ درجے جنت کے ہیں اور ایک ایک درجے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، بہت فاصلے ہوتے ہیں۔ اب میرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فرماتے جنت میں، اور میں جانتا وہ 2 درجوں کا فاصلہ تھا۔ ایک وہ درجہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرد باقی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور دوسرا درجہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور دیگر انبیاء کرام کے اصحاب تھے۔ ان کے بعد علماء کرام اور طلباء علم دین، یعنی طلباء کرام علم دین جو علم دین حاصل کرتے، بار بار میں علم دین کی بات کر رہا ہوں، علم دین کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہاں بات علم دین کی جا رہی ہے، دین کا علم سیکھنے کی جا رہی ہے۔ جب علم دین کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حرام اور حلال کا علم ہے، جائز و ناجائز کا علم ہے، اللہ کی محبت کا علم ہے، رسول پاک کی محبت کا علم ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا علم ہے، صحابہ کرام کی محبت کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، نظریات کا علم ہے، نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، تجارت کرتے تو کاروبار کا علم ہے۔ یعنی یہ پورے اس کی میں نے اب تقسیم کرنی شروع کر دی کہ یہ سارے علوم ہیں جس میں آج ایک مسلمان سیکھتا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیسے درست ہوگا اور کیسے غلط ہو جائے گا۔ اسلام اس معاملے میں، دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان علم دین حاصل کرتا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ بار بار علم دین کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے عاشقان رسول ہے وہ سمجھیں، چاہے وہ آپ کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، تجارت میں ہیں، اسکول میں ہیں، کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، یا ایسے ہی کچھ بھی نہیں کرے، کاروبار بھی نہیں کرے، ایسے ہی فارغ ہیں، جو بھی مجھے سن رہا ہے، علم دین، علم دین، علم دین، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بتایا کہ اس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، اور اس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر انبیاء کرام کے اصحاب تھے۔ ان کے بعد علماء کرام اور طلبہ علم دین کا درجہ تھا۔ مجھے اس درجے کی سیر کرائی گئی، اس درجے میں بھیجا گیا جو علماء کرام اور علم دین کے طلبہ کرام کا درجہ تھا، یہاں تک کہ میں اہل علم کے درمیان پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر سبھی کے لبوں پر مرحبا مرحبا کی صدائیں جاری ہو گئیں۔ اس کے علاوہ بھی بارگاہ الہی میں میرے لیے بڑی نعمت عطا کی گئی۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے پوچھا وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں دیگر عطا کی گئی؟
تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمام انبیاء کرام کو قیامت کے دن ایک زمرے میں جمع کروں گا جیسا تم نے دیکھا، اور پھر فرمایا اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے جس سے میں نے تمہارے لیے جائز فرما دیا ہے، اور یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوں۔ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہاری تمنائیں پوری نہ ہو جائیں، اور تم شفاعت نہ کر لو۔ تم سوال کرو، عطا کیا جائے گا، تم جس کی شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت اس کے حق میں قبول کروں گا، اور یہ سب انعامات اس لیے ہیں کہ لوگ میری بارگاہ میں تمہارے مقام و مرتبے کو جان لیں۔ جب صبح ہوئی تو ان بزرگ نے اپنا یہ خواب علماء کی مجلس سے بیان کیا، جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو یہ بیان سنتے 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 ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچا، آج کتابوں میں آیا، اور کتابوں میں آ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور شرح صحیح بخاری ابن بطال کتاب العلم کے حوالے سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جب صبح ہوئی تو ان بزرگ نے اپنا یہ خواب علماء کی مجلس سے بیان کیا، اس طرح یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب یہ خبر ان لوگوں تک پہنچی جو ہمارے ساتھ پہلے علم حاصل کر رہے تھے اور پھر چھوڑ گئے تھے، وہ دوبارہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آ گئے، اور علم دین حاصل کرنے میں وہ مصروف ہو گئے۔ آج جو ہمارے شہر کے علماء میں سے ہیں، پھر امام مالک نے فرمایا یحییٰ تم بھی علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے کی ایک زبردست بہار، مدنی بہار آپ کو میں نے سنائی، حوالہ بھی جاندار شاندار، واقعہ بھی جاندار شاندار، ہماری سوچوں ہماری عقلوں کو ہلانے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا واقعہ کہ میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں، میری زندگی میں علم دین کہاں ہے؟ آج اس امت کا اگر مجھ سے کوئی، میں برسوں سے یہ عرض کرتا رہا ہوں، برسوں سے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے، وہ علم دین کی کمی ہے، علم دین کی کمی، یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، بہت بڑا پرابلم، چاہے وہ زراعت کرتا ہو، زمینداری کرتا ہو، کسان ہو، کاروبار کرتا ہو، گھر ہو، شادی شدہ ہو، شادی کر رہا ہو، طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، واٹ ایور، جو بھی مطلب کہ زندگی کے جس شعبے میں ہے، اگر آپ اس سے 12 پوچھے بھائی حرام و حلال کے بارے میں، علم نہیں ہے، سنی سنائی چیزیں ہوتی ہے جو صحیح اور غلط دونوں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور کہو کہ آؤ ذرا علم دین سیکھتے ہیں، تو جناب کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ آپ سوچئے علم دین سیکھتے سیکھتے جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیسی برکت عطا فرماتا ہے، اور علم دین کے کتنے فضائل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو ذر، تم صبح کے وقت جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا علم حاصل کرو، قرآن کریم کی ایک آیت کا علم حاصل کرو، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نوافل ادا کرو، اور تم صبح کے وقت جا کر علم سے متعلق ایک باب، ایک چیپٹر سیکھو، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت ادا کرنے سے بہتر، نفل نماز پڑھنے سے بہتر، 1000۔ ذرا سوچئے کتنا علم دین کا فائدہ ہے۔ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا میرے پیر اسلامی بھائی کو ایسا لگتا ہے یعنی ایک تعداد ہوتی ہے مدنی قافلے کبھی سفر نہیں کیا ہوا ہوتا، جب مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن کریم درست کروایا جاتا ہے، اور جب 1 ماہ کا مدنی قافلہ جب ہوتا ہے، آپ سوچئے کہ میری زندگی گزر گئی، میرے کتنے ایسے اسلامی بھائی دیکھنے ہیں، سننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں مدنی چینل میں سے کتنی اسلامی بہنیں ہوں گی ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے کہ آپ 1 مہینہ ہمیں دیں، ہم آپ کو قرآن درست کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا خاصا قرآن کریم پڑھنے کا علم حاصل ہو جائے گا، مگر وہ سستی کرتے ہیں۔ اور پیارے صاحب جو گھر پہ بیٹھ کر کوئی گھول کر تو یوں نہیں پلا کے چلا جائے گا، اب ہم جی کر کتنا جیئیں گے، آخر مرنا تو ہے نا، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیا اسی طرح بے علم مریں گے؟ قرآن پڑھنے نہ آئے، نماز پڑھنے نہ آئے، عبادت کرنے نہ آئے، کاروبار کرتے حرام حلال کا علم نہ آئے، شادی کی اس کے بعد اس کے بھی علم نہیں ہوتے، اولاد ہے اولاد کو پالنے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یعنی میں ایک مفتی صاحب کو جانتا ہوں، یقین مانے مجھے رشک آتا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، رشک آتا ہے، ان کی الحمدللہ شادی ہوئی،
ان کے یہاں اولاد کا، مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بہت پیارے، بہت خوبصورت اور واقعی زبردست مفتی ہیں، مگر میں آپ کو ان کی اپروچ بتاتا ہوں، ان کی اپروچ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں جب اولاد کا سلسلہ ہوا تو میں نے ایک بار پھر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جس میں اولاد کی تربیت کا بیان ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تاکہ میں اپنی اولاد کی تربیت پہلے دن سے، پہلے گھنٹے سے جو میرے اولاد پیدا ہو، اس سے لے کر آخر تک میں اولاد کی تربیت میں اللہ کا نافرمان نہ بن جاؤں۔ کمال کی بات کی تھی، کمال کی بات کی تھی۔ آتی کب ہے ہمارے دماغ میں یہ بات؟ جب ہمارے بچے کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے تو کون پڑھتا ہے؟ ہسپتال کون سی ہوگی، ڈاکٹر کون سا ہوگا، پیسے کتنے لگیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی فضول نہیں ہے، دیکھا جائے گا، ڈیفینیٹلی دیکھا جائے گا، لیکن اولاد کے تعلق سے کہاں علم ہے ہمارے پاس؟ اولاد کے پاس ماں باپ کے تعلق سے کہاں علم ہے؟ شوہر کو بیوی کے تعلق سے کہاں علم ہے؟ بیوی کو شوہر کے تعلق سے کہاں علم ہے؟ اگر یہ علم ہوتا، خوف خدا ہوتا، حرام حلال کی تمیز ہوتی، جائز ناجائز کی تمیز ہوتی، حقوق کا معلوم ہوتا، تو کیا یوں طلاقیں ہوتی؟ کیا یوں گھر ٹوٹتے؟ کیا ماں باپ یوں اجڑ جاتے؟ کیا اولادیں یوں بکھر جاتی؟ ہرگز نہیں۔ اگر علم دین ہوتا اور علم دین پر عمل ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مسئلہ سارا یہی ہے، اور اس طرح توجہ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ صبح، دوپہر، شام، رات، 24 گھنٹے بندہ کرے کیا؟ 24 گھنٹے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ مصروف ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کی تباہی کا میں انکار نہیں کرتا، مگر سوشل میڈیا 8 سال 10 سال ہو گئے ہوگے، 20 سال ہو گئے ہوگے یار، سوشل میڈیا نے سر اٹھایا ہے اور سوشل میڈیا مصروف ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا سارے علماء تھے؟ غفلت کی صورت بدل گئی، غفلت کا انداز بدل گیا۔ پہلے لوگ باہر گھومتے پھرتے غفلت کرتے تھے، اب ماں باپ کہتے گھر میں موبائل لے کے بیٹھا، باہر ہی نہیں نکلتا۔ اصل تو وہ توجہ، وہ پیشن، وہ ذہن کے جس میں علم دین حاصل کروں، قرآن کا علم حاصل کروں، تجوید کا علم حاصل کروں، تاکہ میں مروں تو میرا قرآن درست ہو، میری نماز درست ہو، میری عبادت درست ہو۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے اس میں سیریس ہو۔ بیان کیا ہی جاتا تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے، ہمارے دل میں کچھ ہلچل پیدا ہو، اور ہم علم دین حاصل کرتے ہوئے جئیں، علوم حاصل کرتے ہوئے جئیں۔ دنیا میں کیسے درست رہنا ہے، کیسے درست کمانا ہے، کیسے درست زندگی گزارنی ہے کہ جب ہم مرے تو ہماری قبر جنت کا باغ بنے، ہمیں اپنے رب کی رضا پر موت آئے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، پیارے صبر کا بیچاروں کو حج کرنے نہیں آتا۔ کم و بیش 2.25 لاکھ کے آس پاس کوئی حاجیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے، کوٹا وغیرہ جو بھی ہمارے ملک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سارا یہ نظام بنتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی حاجیوں کی تربیت کی۔ اب یہ 2.25 لاکھ اگر ہم مان بھی لیں، جو اوپر نیچے فیگر ہو، اب 2.25 لاکھ حاجیوں میں کتنے حاجی ہوں گے جن کو تربیت کے ساتھ اور حج کا طریقہ سکھا کر حج کروایا جائے گا؟ یہاں تو احرام کے احکام نہیں پتا، یہاں تو طواف کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا، عرفات کا نہیں پتا، مزدلفہ کا نہیں۔ اچھا، پھر ہمارا ایک عجیب معاملہ ہے، میں موقع ملا تو اسپیشلی وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو حج پر بھیج دیتے ہیں، پھر گاؤں دیہاتوں سے ہمارے بزرگوں کو حج پر بھیج دیتے ہیں، ان کو بیچاروں کو لینگویج کا پرابلم، پھر اور 10 قسم کے پرابلم، اور وہاں جا کر کسی کو پوچھے تو کوئی بولے گا فوق، تو کوئی بولے گا طاعت، کوئی بولے گا اوپر جاؤ، بولے گا نیچے جاؤ، کھو جاتے بڑے بزرگ، اور اولاد بھیج دیتی ہے، یا خود بیچارے روپیہ پیسہ جمع کر کر چلے آتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، اللہ پاک سب کو حج کی سعادت دے۔ حج کرنا چاہیے، جو صاحب استطاعت ہے، جس پر حج فرض ہے، اس کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی پرابلم ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود فرض ادا نہیں کرتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور فرض حج ادا نہ کرے، آقا فرماتے ہوئے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ حدیث پاک کا میں نے مضمون و خلاصہ بیان کیا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، علم کی کمی ہے۔ حج پر جاؤ تو حج کا علم نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینے کا علم نہیں ہے۔ یہ زمیندار کتنے سارے جن کی فصلیں ہوتی ہیں، جن کے اوپر عشر ہوتا ہے، ان کو پوچھو عشر کے احکام نہیں پتا ہوتا۔ توڑا دو توڑا، کٹا دو کٹا دے دیا، بولا کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا۔ بھائی ایسے کیسے عشر ادا ہو گیا؟
کتنی فصل تھی، کیا تھی، کیسے ہوا، اس کا علم، اس کی معلومات. یہ تو دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے ہمارا عشر جمع کرنے کا. میں کہتا ہوں ان کو دعائیں دو جو آ کر کسان اجتماع اور زمینداروں کے اور ان کے فصلوں وغیرہ کے جو کرتے ہیں، ان کا اجتماع کرتے ہیں، ان کو علم دین سکھاتے ہیں، انہیں عشر کی ترغیب دلاتے ہیں. بس جیسے ایک عام بزنس مین پر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح ان پر عشر فرض ہے. دینی ہے عشر، مگر علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. تو کیا گھر میں عورتوں کا مسئلہ یا کیا مردوں کا معاملہ علم دین کے تعلق سے بڑی دوری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. اللہ وہ دین لائے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایک بچہ حافظ اور عالم بن جائے یار. اور یہ کوئی ناممکن سی چیز تو نہیں ہے نا. ایک وقت تھا کہ گھر میں عالم اور حافظ پائے جاتے تھے کیونکہ شوق تھا. اچھا ایسا نہیں کہ ادارے نہیں ہیں، عاشقان رسول کے ادارے ہیں خالی ہیں. کون جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ کتنے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ادارے نہیں ہیں. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ موجود ہیں اور کئی عاشقان رسول کے مدارس موجود ہیں. قرآن و حدیث کے بیچارے جس طرح چل رہے، فیسیں بھی نہیں ہیں. یقین مانیں گے آپ، نہ کتابوں کے پیسے، نہ منتھلی فیس، نہ کھانے پینے کا خرچہ، نہ ہاسٹل کا خرچہ. علم دین کی مفت تعلیم ہے مسلمانوں، علم دین کی مفت تعلیم ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ مسلمان علم دین سیکھنے کی طرف نہیں جاتا. اور وہ مدارس کے حالات ہوتے ہیں بیچارے زکوٰۃ اور پتہ نہیں کس طرح یہ اپنا مدرسہ چلاتے، مجھے پتا ہے. اس طرف دھیان ہی نہیں. لاکھوں کروڑ روپے دنیا کی تعلیم پر خرچ ہو جائیں گے. آپ بولے تعلیم، میں نہیں کہتا دنیا کی تعلیم بالکل منع کرنے کا بیان کیا ہی نہیں ہے. جائز اور درست طریقے سے وہ بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. لیکن ہم ون سائڈ ہو گئے، ہم علم دین کی تعلیم سے دور ہو گئے. اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا میرے سامنے آئے، ہم بات کرتے ہیں. سب کا نہیں کہتے، ایک سے ایک ہے جنہوں نے علم دین بھی حاصل کیا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں. وہ بات جرنل کی جا رہی ہے، ان کو بھی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، ایک بڑی تعداد ہے. تو جو پرابلم ہے، میں پرابلم کو ڈسکس کر رہا ہوں. اور ایک مسلمان کو مجھ سے کیوں اختلاف ہوگا مسلمان کو؟ جس کو اختلاف ہوگا وہ اپنے بارے میں خود غور کرے کہ ایک شخص بیٹھ کر ہمیں اس بات کی درس دے رہا ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے پیچھے یا دنیاوی مال کے پیچھے یا دنیاوی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے، آگے بڑھ گئے. ہم دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی، ہمیں عبادت کرنے صحیح نہیں آتی. یہ صحیح تو کہہ رہا ہے. دعوت اسلامی والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہو کہ انہوں نے ماہ مدنی قافلہ دیا اور اس بہانے ہمیں مدنی قافلوں کی اویئرنیس دی، معلومات دی، اور ہم سب کو مل کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور علم دین حاصل کرنا چاہیے. کہ یہ مدنی قافلوں کا مین سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے تو اسے 70 صدیقین کا اجر و ثواب دیا جائے گا. 70 صدیقین. یہ صدیق، یہ اولیاء کرام میں سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے. اتنا بڑا درجہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں، ان میں سے کسی ایک کلمے یا 2 باتیں یا 4 یا 5 کلمات کا جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور وہ ان کا علم حاصل کر کے ان کی تعلیم دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مدنی قافلوں کے مسافروں میں خاص طور پر امیر مدنی قافلہ یا اس طرح اور جو علم دین سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، مبارک ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی ہے. ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب علم دین حاصل کریں اور خوب برکتیں حاصل کریں. اور پھر ایک اور فائدہ جو دعوت اسلامی کے ساتھ اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ایک اور فائدہ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے مسجد آباد ہوتی ہے. اور مسجد آباد ہونے کی اپنی برکت ہے، مسجد آباد ہونے کے اپنے فضائل ہیں. جی ہاں، مسجد جب آپ مدنی قافلے میں جائیں گے تو ہم 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں گے، مسجد آباد ہوگی. آپ درس مسجد میں دیں گے، مسجد آباد ہوگی. آپ بیان مسجد میں کریں گے، مسجد آباد ہوگی. اعتکاف کے نیت سے مسجد میں رہیں گے، مسجد آباد ہوگی. تہجد مسجد میں ہو رہی ہے، اشراق چاند مسجد میں ہو رہی ہے، اوابین کے نوافل مسجد میں ہو رہے ہیں، مسجد آباد ہو رہی ہے. اور اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں.
قرآن کہتا ہے مسجد آباد کرنا، اور دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے مسجد آباد کرتی ہے۔ مسجد آباد کرنا، سبحان اللہ، کیا بات ہے مسجد آباد کرنے کی بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ کے گھروں کا آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اب مدنی قافلے میں سفر کر کے تو ہمیں بالکل مسجد آباد کرنی ہے، لیکن اے پیارے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، آپ کے محلے میں جو مسجد ہے وہ بھی تو آباد کرنی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ سارے کے سارے تو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر جاتے، مگر مسجد آباد کرنے کہ یہ فضائل صرف مدنی قافلے والوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ آج جا کر مسجد کا حال تو دیکھیں اپنے یہاں۔ یقین مانے میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، ارے مارکیٹوں میں کاروبار نہیں ہے، مارکیٹوں میں دھندا نہیں ہے، مارکیٹوں میں گاہک نہیں ہے، مارکیٹوں میں رونق نہیں ہے، مارکیٹوں میں یہ نہیں ہے۔ ارے صرف مارکیٹ کا رونا رونے والوں، کبھی جا کر رب کا گھر مسجد تو دیکھو کہ مسجد کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کیونکہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج کون جا کر مسجد کا حال دیکھتا ہے کہ مسجد کی فجر میں کیا حال ہے؟ بیچارے امام صاحب اپنے 3 مقتدیوں کو لے کر نماز پڑھا رہے ہیں، بلکہ آپ کو دنیا بھر میں وہ مساجد بھی ملیں گی جن مساجد کے اندر مشکل کوئی آتا ہے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ مسجد کو تالے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، مساجد کو تالے لگ جاتے ہیں، مساجد بند ہو جاتی ہیں، کوئی امام صاحب نہیں ہوتے، امام صاحب نہیں ہوتے۔ یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کئی مساجد ہیں جو اس وجہ سے بند ہیں یا کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہے کہ اس میں امام صاحب نہیں ہے۔ امام صاحب کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب کو کوئی مطلب، امام صاحب کیا کرے گا؟ کوئی اجارہ، کوئی اجرت، کوئی تنخواہ، کچھ نہیں، نمازی نہیں ہے، کبھی کھلی کبھی نہیں کھلی۔ جی ہاں، یہ میں ان مساجد کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ رہتے ہیں، آبادی، ان مساجد کی ڈیٹیل۔ دعوت اسلامی تو مسجد بناؤ تحریک ہے، مسجد آباد کرو تحریک ہے، مسجد بناؤ تحریک ہے۔ ہمیں مساجد کی باری رپورٹس ہیں، مساجد کی کارکردگی ہم لیتے ہیں اور دل جلتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مساجد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جی ہاں، کیونکہ مسلمان کی توجہ مسجد کی طرف ہے نہیں، تو مسئلہ صرف یہاں نہیں ہے، دنیا بھر میں پرابلم ہے کہ مسجدیں کئی ممالک ہیں جس سے مسجد آبادیاں، بعض ممالک ہیں جن میں مساجد آباد ہیں، یہ میں کہہ دوں، لیکن وہاں بھی جو مسجد آباد ہے نا، وہاں کے مسلم پاپولیشن کے مطابق وہ مسجد آباد نہیں ہے، بڑی تعداد نہیں پڑ رہی، اسپیشلی نوجوان، کئی نوجوان ہیں، بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی مسجد کی طرف نہیں آ رہی، اور کہیں تو مسجد میں نمازی آ ہی نہیں رہا، اور بالکل لاپرواہی، ایسی بے پرواہی، اللہ کی پناہ۔ میں آپ کے سامنے ایک صورتحال بیان کرتا ہوں کہ نمازوں سے ہماری دوری کی وجہ سے مسجد خالی دیکھ کر اور ہمیں اللہ کی عبادت سے بے رغبت پا کر دشمنان اسلام ایک دم خباثت پر اتر آئے ہیں اور ہمیں اسلامی اقدار سے دور کرنے کی نت نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور باعمل رہیں، اس لیے ہماری دینی مراکز یعنی مساجد کو ہدف یعنی نشانے پر لے لیا ہے، اور ہم ہیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے ہی میں فرصت نہیں پاتے۔ بعد روح فرسا خبریں یعنی بڑی دل ہلا دینے والی خبریں اور روح کو بے چین کرنے والی خبریں ہیں، اور اگر دل زندہ ہو تو بڑی غور سے سنیے اور اپنے سر کو دھنیے، غور کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ملک میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ملک میں غیر مسلموں نے 157 مساجد کو تالے لگا دیے، اور مساجد کو تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سرکاری تحویل کے بہانے 324 مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
ایک ملک کے ایک شہر میں 92 مساجد کو رہائش گاہوں اور مویشیوں کے باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ملک کے ایک قصبے میں مسجد پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں اپنے باطل معبودوں کے مجسمے رکھ دیے گئے۔ اسی طرح ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ترک مسلمانوں کی ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی ملک کے مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونسٹ انقلاب سے ہمارے ملک میں 1200 مساجد موجود تھیں، جن میں سے اکثر غیر مسلموں کی عبادت گاہ، اسٹور اور عجائب گھروں میں اس کو بدل دیا گیا ہے۔ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اب تو میں نے مساجد کی بات کی ہے، اللہ کے گھر کی بات کی ہے۔ مسلمان کے جذبات مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ کتنا ہی گیا گزرا بے عمل مسلمان ہو، مسجد کی محبت تو ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک بے عمل شخص جو شاید ایک نماز نہ پڑھتا ہو، مگر جب مسجد میں جائے گا تو چپل اتار کے پھر بھی جاتا ہے۔ مسجد میں جاتا ہے تو ایک ادب کرتا ہوا مسجد میں جاتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی بعض اوقات قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میرا منہ مسجد کی طرف ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کے دل میں مسجد کی قدر ہے، اس کے دل میں مسجد کی اہمیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے رب کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت کو سمجھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے، جو سب سے پہلا کام کیا میرے آقا نے، وہ قباء پر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، مسجد تعمیر ہوئی۔ اور آج دنیا بھر میں مساجد بند ہو رہی ہیں، مساجد کو تالے لگ رہے۔ ہمارے ملک میں مساجد کو تالے لگے مگر اس کی وجہ بے عملی ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو میں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا را اٹھو اور مسجد کی طرف جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہمارے دل میں مسجد کی محبت کو اور بڑھاتے ہیں، مسجد کی اہمیت کو اور بڑھاتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو مسجد چاہیے۔ آپ کو تراویح پڑھنی ہے، آپ کو مسجد چاہیے۔ آپ کو پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے، آپ کو مسجد چاہیے۔ یعنی مساجد میں یہ کام خصوصیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اور مساجد ہمارا مرکز ہے، اور آج مساجد بند ہو رہی ہیں۔ وجہ ہم بے نمازی ہونے کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے، اسلام کی جو تعلیمات اور اسلام کی جو معلومات اور دین کی معلومات جو ہمیں ہونی چاہیے اس کی دوری کی وجہ سے۔ ایک بار تصور کیجئے گا اور ایک بار غور کیجئے گا کہ میری آبادی، میری یہ بستی، میرا یہ گاؤں، میرا یہ جو بھی علاقہ ہے، اس میں کتنے مسلمان ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے نماز کے لیے آتے تو ہماری یہ مسجد کم پڑ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں مساجد اتنی کیوں بناتے ہو، نمازی تو ہے ہی نہیں۔ تو مساجد بنانے پر پابندی، مساجد نہ بنانے کا ذہن دیتے ہو۔ مساجد اور بناؤ، مساجد بنانے سے نہ روکو، بلکہ نمازی بڑھانے کی بات کرو۔ ہمارے نمازی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ مسجد آباد کرتا ہے، مسجد کھولتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا بہت بڑا کردار ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، میں خود سب سے پہلے جس مدنی قافلے میں گیا تھا، اللہ کی پناہ مجھے یاد ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 91 92 کی بات ہے، جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا تھا۔ میں 91 میں آیا ہوں، 1991 میں۔ اور اس کے بعد اس وقت ہر دوسرے ماہ 4 دن کا مدنی قافلہ سفر ہوتا تھا، ہر دوسرے مہینے 4 دن۔ اس کے بعد ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے کی دعوت اسلامی میں یہ طریقہ کار رائج ہوا۔ شہید مسجد خادر کراچی سے مدنی قافلہ تیار ہوتا تھا۔ میرے امیر سنت خود مدنی قافلہ تیار کرنے میں کئی دفعہ موجود ہوتے تھے۔ تو مدنی قافلہ تیار ہوا، 4 دن کا مدنی قافلہ تھا۔ ہم کسی گاؤں میں گئے، پہلا مدنی قافلہ میری زندگی کا، جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں، پہلا مدنی قافلہ مجھے لے کر گئے مدنی قافلے میں۔ اور وہاں یا تو ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا۔ وہاں سے کوئی تقریباً چند منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ کے فاصلے پر ہمارے اسلام میں مجھے ایک جگہ لے کر گئے۔ یقین مانے پیارے اسلام بھائی، جو مسجد تھی، گاؤں تھا، مجھے وہ ہلکا پھلکا سا یاد ہے، دھندلا سا یاد ہے۔ تھا یہ ہمارے سندھ ہی کا، اندرون سندھ کا ہی یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کہیں لے کر گئے، مسجد کا تالا میں نے مسجد کی کنڈی میں نے کھولی ہے، مجھے یاد ہے۔ اور اندر مسجد ایسی تھی جیسے کوئی نمازی نہیں ہے۔ اور مجھے کہا گیا، عمران وقت ہو گیا ہے نماز کا،
اذان دو. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اذان دی تھی, زندگی میں پہلی بار اذان دی تھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اکا دکا کوئی نمازی آیا ہو, ہم دونوں نے نماز پڑھی ہوگی, یا اکا دکا آئے ہوں گے. نہیں ہے نمازی, وہ یاد ہے, آج تک یاد ہے, ایک درد کی طرح یاد ہے, ایک احساس یاد ہے. ایک تو یہ یاد ہے کہ پہلی اذان دی, دوسرا یہ کہ مسجد کہاں, مسجد میں نمازی کہاں تھے؟ جو ہمارا مدنی قافلہ جس مسجد میں تھا اس میں نمازی کہاں تھے؟ 2-4 بیچارے بوڑھے آ جاتے تھے, کونے میں بیٹھ جاتے تھے. علاقے میں ہم نکلتے تھے, دکانداروں کو دعوت دیتے تھے, کون مسجد میں آتا؟ آپ جائیں تو صحیح, جا کر دیکھیں تو صحیح کہ لوگ مسجد میں آتے کیوں نہیں ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, یا کہتے ہیں جاؤ آ رہے ہیں, نہیں آتے. ہم ایک مسلمان کو مسجد میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے تبلیغ دین پر, کتنوں کو اسلام میں داخل کر لیا. ہم جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کہ یہ جو مدنی قافلے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس اسلام و دین کی دعوت دینے کی یاد ہے, خیموں میں جا جا کر دین کی دعوت دینے کی یاد ہے, گلیوں اور محلوں میں جا کر دین کی دعوت, اسلامی دعوت دینے کی یاد ہے, غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے واقعات کی یاد ہے. ہم تو ایک مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم پر نماز فرض ہے, نماز پڑھ لو. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوت دیکھیں کہ جنہیں یہ اپنا خدا مانتے تھے, باطل معبود تھے ان کے, جو خدا نہیں ہے ان کو خدا مانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا کے انہیں کہتے تھے کہ تم جنہیں خدا سمجھتے ہو تمہارے خدا نہیں, ہمارا خدا وحدہ لا شریک, اللہ رب العزت ہمارا رب ہے اور ایک ہے. اللہ ایک ہے اور ہے, اللہ ایک ہے اور ہے. سورج کو پوجنے والوں, سورج کو بنانے والا میرا رب ہے. تو یوں اسلام و دین کی دعوت تھی, اور کتنا ستایا جاتا تھا, مگر سلسلہ دیکھیے چلتا رہا. ایسے نہیں مطلب کہ یہ جو گلشن جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اسلام و دین کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام و دین کی دعوت ہے. میں آج غور کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ تو تجارت کرتے تھے, آپ کو تو خلافت پر تجارت کرنے سے منع کیا گیا کہ اب آپ تجارت نہ کریں ورنہ خلافت کا اتنا بڑا کام کیسے ہوگا جب آپ خلیفہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بنے. مگر اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, بزنس مین تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں نہیں تھے. اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا کے ساتھ تھے, اور اعلان نبوت کے بعد بھی پیارے آقا کے ساتھ تھے. غزوات میں, جہاد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے. یہ سب تجارت کرتے, اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے, اپنے کام کرتے تھے, دیگر کام کاج بھی کرتے تھے. روزگار کیا نہیں کماتے تھے صحابہ کرام, مگر ساتھ ساتھ علم دین سیکھنا, علم دین سکھانا, سفر کرنا, اسلام و دین کی دعوت دینا, اور اسلام میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے جو دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے ہمارا ذہن بناتی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, علم دین سیکھیں, علم دین سکھائیں, مساجد کو آباد کریں. جہاں جائیں گے وہ بے نمازی ہوں گے, دین سے دور ہوں گے. دین سے دور ہونے والوں کو دین کے قریب کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم بہت پچھتائیں گے. کس قدر دین کو نقصان پہنچ رہا ہے, کس قدر فتنے فساد ہے, لا دینیت, بد مذہبیت, کیا کیا فتنے برپا ہیں. مگر ہم ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی شاید. ہم پھر ہماری نسلیں اور ہماری نسلوں کی نسلیں. کل پرسوں ایک خاص میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, گفتگو ہو رہی تھی, حالات اور واقعات کا پر تبصرہ ہو رہا تھا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارا یہ حال ہے, ہمارے دور میں یہ حال ہے. میں اس وقت 56 سال کی میری کم و بیش عمر ہو گئی, آپ اس کو 55 سال کے, 50 سال کے, 40 سال کے. ہماری اولاد 20 سال, 30 سال, 25 سال کی ہماری اولاد ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمیں جب پتا ہے, اور جو آج اس وقت ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں, آپ سوچئے کہ جب ہمارے بچے 50-60 سال کے ہوں گے اس وقت کا حال کیا ہوگا. اور جو ہمارے پوتے اور ہمارے نواسے جن چھوٹی چھوٹی 5-5, 6-6 سال کی عمروں کے ہیں, جب یہ 20, 25, 30 سال یا 40 سال کے ہوں گے اس وقت کیا حال ہوگا, اس وقت کیا تباہی ہوگی, کیا بے حیائی ہوگی, کیا دین سے دوری کا حال ہوگا. کیا ہم یہ نہیں سوچتے ہم آنے والی نسلوں کے لیے, بچوں کے لیے مال, اسباب, زمین, جائیداد,
یہی جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مگر ان کے دین، ایمان، عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے ہم غور نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیا کیسے ہوگا. اتنے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، اگر ہم نہیں چلیں گے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس وقت تمام عاشقان رسول، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو سیکھیں، اپنے اسلام کو سیکھیں، اپنے مذہب کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، تاکہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو اللہ پاک کے معاملے میں وسوسوں کا شکار نہ کر دے. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے بارے میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ کوئی آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے نہ ہونے پر سوال پیدا نہ کرے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا. یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. اللہ ہے اور ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. کائنات کا نظام میرا رب چلا رہا ہے. ورنہ کوئی آئے گا اور اپنے بچوں کے کانوں میں ایسی بات کر کے چلا جائے گا کہ رب العالمین کے بارے میں خدا نہ خواستہ وسوسوں کا شکار ہو کر کہیں اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آخری نبی ہونے کے تعلق سے اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور آپ بولے اولاد کی، تو ہم سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا، ہمیں پتا ہوگا تو ہمیں بتائیں گے. اور صحابہ کرام کے بارے میں ذہن دو کہ ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی. یہ یاد کرا دیں تاکہ کوئی صحابی کے بارے میں کمزور بات نہ کہی جائے نہ سنی جائے. اور اہل بیت اطہار ہماری کروڑوں جانیں قربان، سرکار کے گھر پر، سرکار کے گھر والوں پر ہماری جانیں قربان اہل بیت اطہار پر. آقا فرماتے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، قرآن کی تلاوت اور میرے اہل بیت کی محبت. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول وابستہ رہیں گے، مدنی کاوڑ سفر کریں گے، اجتماعات میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن سیکھنے کو ملتا ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اس طرح اجتماعات میں شرکت کریں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. وہ اپنی روح کو تازگی ملتی ہے، قلب کو تازگی ملتی ہے، ذہن کو ایک پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. اسلام اور دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ اضافہ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے، مشکل کام ہے. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اللہ کو کی طرف روانہ فرمایا، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ اولیٰ کی بیعت کے بعد مدینہ منورہ نیکی کی دعوت کے لیے بھیج دیا. آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے. ہر دورے میں 1-2 مسلمان ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہاں بہت سارے مسلمان ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. اسی طرح حضرت عاصم بن ثابت، حضرت زید بن دثینہ، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد علیہم رضوان پر مشتمل ایک قافلہ، میں کہوں گا وہ تو حقیقی مدنی قافلے تھے، اسی غرض سے مختلف جگہوں پر روانہ ہوئے. امیر مومن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل شام نے آپ سے معلمین بھیجنے کا مطالبہ کیا. یعنی اسلام پھیلتا چلا گیا نا، اسپیشلی عمر فاروق، اسلام کے دوسرے خلیفہ میرے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو اسلام بہت دور تک پھیلا. فتوحات اور فتوحات ہو رہی تھی، مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اس دور کی بات ہے، ہمیں تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہے کہ ہمارے علم دین کی کمی ہے. میں آپ کو اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو جب اسلام دور دور تک پھیلا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے،
ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، ذمہ داری ہوتی ہے عہدے داروں کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کریں، اور اس معاملے میں اقدامات کیے جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت اہل شام نے آپ سے معلمین کہا کہ ہمیں معلمین بھیجیے، آپ نے 3 صحابہ کرام پر مشتمل، میں تو یہی کہوں گا وہ حقیقی مدنی قافلے تھے، اور ان کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی ان حقیقی مدنی قافلوں کا صدقہ لے کر اپنے مدنی قافلے سفر کروا رہی ہے۔ تو آپ نے 3 صحابہ کرام کو وہاں پر روانہ فرمایا، حمص شہر سے ابتدا کرنا فرمایا۔ اب تاکید ایک کہتے ہیں وہ تربیت کی جا رہی ہے، پورا روڈ میپ دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمتیں دی جا رہی ہیں گویا کہ حمص شہر سے ابتدا کرنا، وہاں تم لوگوں کی طبیعتیں مختلف پاؤ گے، کچھ لوگ بہت جلد قرآن سیکھ لیں گے، جب دیکھو کہ لوگ اب آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک فرد ان کے پاس ٹھہر جائے اور ایک فرد آگے دمشق نکل جائے، جبکہ تیسرا فرد فلسطین چلا جائے۔ یہ تینوں حضرات حمص تشریف لائے اور اتنا عرصہ وہاں رہے کہ ان لوگوں کی تعلیم پر اطمینان ہو گیا۔ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تو وہیں ٹھہر گئے، اور حضرت ابو دردہ دمشق، جبکہ حضرت معاذ بن جبل فلسطین کی طرف تشریف لے گئے۔ یعنی اب غور کریں، طبقات ابن سعد کے تعلق سے یہ میں نے آپ کو روایت بیان کی ہے کہ یہ کتنا پرانا کتنا عظیم کام ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے رہے۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی ان اداؤں کو ادا کر رہی ہے، صحابہ کرام کے اداؤں کو ادا کر رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو مختلف شہر و علاقوں میں بھیجا، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے شہر و علاقوں سے نکل کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین سیکھا کرتے تھے، احکام سیکھا کرتے تھے، اور جا کر اپنے شہروں میں سکھایا کرتے تھے۔ ہم سب کے سب اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم آمادہ ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے میں علم دین سیکھوں گا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کروں گا، اپنے گھر سے، اپنے بازار سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دکان سے، اپنے ادارے سے، اپنے علاقے سے، اپنی گلی محلے سے میں علم دین سیکھے سکھانے کا سلسلہ شروع کروں گا، اور میں مسجد آباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب بتائیے اگر ہم سب مل کر نمازی بنے اور بے نمازیوں کو نمازی بنائے، ہماری مساجد کتنی آباد ہو جائیں گی۔ یہ کوئی بہت بڑی نیت تو میں نے نہیں کرائی آپ کو، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے مجھ پر، ہم پر کیا نیت کر رہا ہوں میں آپ کو؟ فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فرض ہے کرنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مگر نمازی بن کر اگر ایک کو نمازی بنا دیا، اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا، کیا حال ہے ہمارا، کیا حال ہے ہمارا، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم سب مل کر تہیا کریں، سستی غفلت دور کریں، مائنڈ میکنگ، ذہن بنائیں، مجھے کرنا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ادرا غلام ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کروں گا۔ مجھے بارگاہ رسالت میں اپنے لیے کوئی وہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جب حاضر ہوں قیامت کے دن تو میں عرض کو یا رسول اللہ میں یہ کام کر آیا ہوں، میں آپ کی امت تک آپ کے دین پہنچانے کی کوشش کر آیا ہوں۔ ہے کوئی ہمت کرنے والا ہے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور پڑھنے نمازی کو دعوت دیں گے؟ ایک کوئی ہمت کرنے والا ہے؟ ایک کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوشش کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ نے تورات شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا تو اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب والا ہے وہ شخص جس سے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جو سورج سوا امید پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی۔ ارے قبر سے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا؟ بالکل اٹھنا ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے جمع ہونا ہے، اور وہ قیامت کا جو منظر ہوگا، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا کرے، اپنے عرش کا سایہ عطا کرے، ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ یعنی قیامت کا دن ہوش ربا دن، ہوش اڑانے والا دن، ہر شخص اپنے گناہوں میں غوطے لگا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سورج سوا امید پر آگ برسا رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا۔ تصور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اب سب غور کریں، وہ قیامت کا دن، وہ بیان سے یعنی کہ
بارے شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی کیفیت ہوگی کہ بھیجے کھولتے ہوں گے قیامت کی وہ گرمی ہے. اس وقت وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. اور نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. غور تو کرے. دعوت اسلامی ہمارا مسجد میں دل لگاتی ہے. دعوت اسلامی کس قدر. اچھا پھر صرف یہ نہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے تو ہمیں ہمارے ساتھ دینے جو ساتھ دیں گے نیکی کی دعوت میں ان کو بھی اللہ پاک بڑی برکت عطا فرماتا ہے, ان کے لیے بھی انعام ہے. اور جو نہیں دیں گے, ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, جوئے کھیلے جا رہے ہیں, نماز قضا کی جا رہی ہیں, بے حیائی بے شرمی, عورتوں پر ظلم, شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے, بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ کس قدر برے رویے اختیار کی جا رہے ہیں. ان کی وراثتیں بہنوں کی, ماں کی اور گھر کی عورتوں کی وراثتوں کو کھا جاتے ہیں. ایک شریعت کے احکام کی کوئی پرواہ تک نہیں کرتے, اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں. اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے, ماں باپ کو مارتی ہے, ماں باپ پر ظلم کرتی ہے. طاقتور اپنے کمزوروں کو دباتا ہے, ان کی زمینیں ہتھیا لیتا ہے. ان کس طرح کے ظلم ہوتے ہیں, رشوتیں لی جا رہی ہیں, سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے. کیا برائیاں ہمارے آس پاس نہیں ہو رہی؟ کبھی اب غور تو کریں, ہم نے اس برائیوں کو روکنے کی کتنی کوشش کی. مدنی قافلوں میں ہمیں یہ جذبہ ملتا ہے کہ ہم برائی سے روکنے کی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں جذبہ ملتا ہے نیکی کی دعوت دینے کا, مدنی قافلوں میں جذبہ ملتا ہے برائی سے منع کرنے کا. اور جب ہم مدنی قافلوں میں کام کر کے واپس آتے ہیں الحمدللہ معاشرے میں ایک بہترین اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میں 2 کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں, 2 کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں. فرمایا وہ 2 کون سے کام ہیں جو تم نہیں کرتے؟ عرض کی میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا. یہ 2 کام میں نہیں کرتا. ارشاد فرمایا تو نے دین کے 2 حصے زائل کیے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو تیری مغفرت فرمائے, چاہے تو تجھے عذاب میں مبتلا کر دے. یہ کوئی کام بہت اہم کام ہے, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. مگر بدقسمتی ہمارے یہاں یہ کام نہیں کیا جاتا. سامنے آنکھوں کے سامنے مطلب کہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں روکتے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو یعنی گناہ کر رہا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے, اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں دیکھ لیں گے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے زیادہ منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا. اب آپ غور کریں, یہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والوں ذرا غور کرو, مدنی چینل پر بیان سننے والوں والیوں غور کرو. ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے, یقین مانیں بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم منع کریں گے تو رک جائے گا, ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا, مگر کیسے عجیب دماغ ہے. ارے چھوڑو یار, کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کوئی فتنے کا خوف نہیں, کوئی لڑائی کا خوف نہیں, کوئی جھگڑے کا خوف نہیں, صرف سستی غفلت سامنے ہو رہا ہے. اولاد گناہ کر رہی ہے, بیوی گناہ کر رہی ہے, بہن گناہ کر رہی ہے, ماں باپ گناہ کر رہے ہیں. سب کو ان کے درجوں اور اس کے حساب سے اور طریقے کار سے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہم نہیں کرتے. یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, روک سکتے ہیں. سیٹ اپنے ملازم کو روک سکتا ہے, بڑا اپنے ماتحت کو روک سکتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت تو دے سکتا ہے. اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے رب سے دعا کرو گا, بولا مجھے جذبہ دے
کہ میں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کروں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں. اور جو مساجد ہماری بے عملی کی وجہ سے بند ہیں، دعا کرے اللہ پاک وہ مساجد کھل جائیں، عبادت کا ذوق بڑھے، عبادت کا شوق بڑھے اور مسلمان مسجد کی طرف آئے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر